اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بصیر راوی ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ بادشاہ کا مصاحب تھا اور اس نے بڑی دولت کمائی تھی۔ پھر اس نے مال حرام سے ایک بیٹھک تعمیر کرائی جہاں اس کے دوست جمع ہوتے اور شراب پیا کرتے تھے۔ مجھے اس سے تکلیف ہوتی تھی، میں نے اس سے کئی بار سمجھایا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ ایک مرتبہ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا، آپ ایک شریف آدمی ہیں اور میں برائیوں میں غلطان ہوں، لہٰذا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ البتہ اگر تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ دلا دے تو پھر میں اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤں گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور باتوں باتوں میں نے اپنے ہمسایہ کا ذکر بھی کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کوفہ جاؤ گے تو وہ تم سے ملنے کے لیے آئے گا، تم اس کو میرا یہ پیغام دینا کہ جعفر بن محمد تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ان عادات کو ترک کر دو اور میں تمہیں خدا سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب میں واپس کوفہ آیا تو میرا ہمسایہ بھی میری ملاقات کے لیے میرے پاس آیا۔ جب دوسرے ملنے والے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے اس سے کہا کہ بندہ خدا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے تیرا ذکر کیا تھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تم کوفہ واپس جاؤ گے تو وہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا، تم میری طرف سے اسے یہ پیغام دینا۔ جعفر بن محمد تجھے کہتے ہیں کہ اپنی حرکات و عادات سے باز آ جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ امام علیہ السلام کا پیغام سن کر وہ بے تحاشا رویا۔ پھر اس نے کہا، کیا واقعی امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے نام یہی پیغام بھیجا ہے؟ میں نے قسم کھا کر کہا، واقعی امام نے تمہارے نام یہ پیغام بھیجا ہے۔ اس نے کہا، درست ہے۔ پھر وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ 3 دن بعد اس نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آؤ مجھ سے باتیں کر جاؤ۔ میں وہاں گیا تو دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا، تم باہر کیوں نہیں آتے؟ اس نے جواب دیا کہ مولا کا پیغام سننے کے بعد میں نے اپنی تمام جائیداد اور دولت لوگوں کو واپس کر دی ہے۔ اس وقت میرے تن پر کپڑا نہیں ہے، اسی لیے میں باہر آنے سے معذور ہوں۔ میں نے اپنے ایمانی بھائیوں سے چندہ جمع کیا اور اسے لباس بنایا۔ پھر چند دن بعد اس کا مجھے پیغام ملا کہ میں بیمار ہوں، آ کر مجھ سے مل جاؤ۔ میں اس کی تیمارداری کے لیے کئی دن تک جاتا رہا اور ہم نے اس کا دوا دارو بھی کرایا، لیکن بیماری کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ آخرکار ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا تھا کہ اس پر نزع کا عالم طاری ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر اسے تھوڑا سا فاقہ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا، تمہارے امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے آخری ہچکی لی اور جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ آئندہ سال میں حج کے لیے گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابھی میں نے حضرت کی دہلیز پر قدم رکھا تھا کہ آپ نے فرمایا، ابو بصیر، ہم نے تیرے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔